سے 25 سال جو محرم الحرام اس کا ہمیں وقت دیں، لیکن یہ وقت 16 سے 20 کا یا 21 سے 25 کا قبلہ صاحب کی آسانی کے لیے ہے، جو یہ وقت دیں گے وہاں ہم اس کے پابند ہوں گے۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام، بلا سیما علی علیہ السلام، جازم اعناق النواسب اللئام، والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت الداہ المنتظر امام زماننا، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ الجاریۃ الثابتۃ العالیہ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ ایک مرتبہ مل کے پرجوش حسینی درود کی تلاوت فرما دیجئے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ یہ علم عمرانیات کا قانون ہے کہ کائنات کی 3 طاقتیں جس کے خلاف اکٹھی ہو جائیں وہ تحریک جلدی ہی دم توڑ جاتی ہے، اور یہ صرف مسلمان مفکرین کی اجتماعی رائے نہیں ہے، بلکہ تمام ادیان کے ماہرین نے سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ بشر اس بات کی گواہ ہے کہ 3 طاقتیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کی مخالفت میں میدان پر اتر آئیں تو وہ چیز، وہ قوم، وہ تنظیم، وہ تہذیب جلدی دم توڑ جاتی ہے۔ بڑی آرام سے، چونکہ آج میں نے شہزادی شام کا خطبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پتا ہو کہ میں کس کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، تمہید کے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی طاقت، the power of a state، ریاست جس کے خلاف ہو جائے، تخت و تاج و حکومت جس کے خلاف ہو جائے، وہ تنظیم، وہ گروہ جلدی ہی دم توڑ جاتا ہے۔ the power of economy، اقتصاد، پیسہ، سکہ جس کے خلاف چلنے لگے وہ تحریک جلدی ہی دم توڑ جاتی ہے۔ the power of military، افواج کی طاقت، اسلحے کی قوت جس کے خلاف استعمال ہو جائے وہ جلدی اس دنیا سے روپوش ہو جاتی۔ یہ 3 طاقتیں آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی خاموشی اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا۔ یہ فقرہ آخری سانس تک جہاں تک میری آواز کی گونج جا رہی ہے، 3 طاقتیں، حکومت جس کے خلاف ہو، پیسہ جس کے خلاف، فوج جس کے خلاف، وہ نہیں بچتی۔ ہم بھی مانتے ہیں لیکن سوائے حسینیت کے۔ تھوڑا سا بیدار ہوں، میں پہلے فقرے کا استقبال فرمائیے، پہلے فقرے کا استقبال فرمائیے۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں، 1400 سال سے
حکومتیں حسینیت کے خلاف، دھماکیاں حسینیت کے خلاف، دھمکیاں حسینیت کے خلاف، ٹارگٹ کلنگ حسینیت کے خلاف، دھماکے حسینیت کے خلاف، مولویوں کے بھڑکتے ہوئے فتوے حسینیت کے خلاف، ڈالر حسینیت کے خلاف، ریال حسینیت کے خلاف، سکے حسینیت کے خلاف، کائنات کی ہر طاقت حسینیت کے خلاف۔ اتنی مخالفت کے باوجود بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد میں سید صفی سجاد آج کے اس جنگ کی مرکزی مجلس میں خمسے میں پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے آج بھی پوری کائنات کا سروے کرو، تمہیں اتنے یزید کے نام پہ زندہ رہنے کے شوقین نہیں ملیں گے جتنے حسین کے نام پہ سر کٹانے کے دیوانے۔ نام یزید پہ کوئی زندہ رہنا پسند نہیں کرتا، اور نام حسین پہ قتل ہونے کے لیے قطاریں مل جاتی ہیں۔ یہ سارے سرفروشان حسین ابن علی بیٹھے ہیں، یہ بازار عشق کا یہاں پہ سر بیچے جاتے ہیں، اور خدا واحد کی قسم کھاتا ہوں اکلوتا مذہب تشیع، دھماکہ کرو 10,000 میں، اگلے دن 25,000 آئیں گے۔ جو موت سے ڈرے ہوئے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، موت جن سے سہمی کھڑی ہو۔ ہماری ماں نے ہمیں خوف سکھایا ہی نہیں ہے، ہمیں نس نس میں حسین کا عشق پھیلایا گیا ہے، اسی وجہ سے آج تک طہارتوں کا، شرافتوں کا یہ سلسلہ باقی ہے۔ سابق گرام قدر، اتنی مخالفت کبھی کسی کی نہیں ہوئی جتنی حسینیت کی ہوتی آج تک ہوتی آئی ہے۔ یزید کو بچانے کے لیے بھی بڑی کوششیں ہوئی۔ ایک تاریخ کا فقرہ کہہ رہا ہوں، یزید کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے نعرہ اٹھایا تاکہ یزید کا حسینی قتل بخشوایا جائے، خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، جو کرواتا ہے اس نعرے کی نحوست کی وجہ سے، اس نعرے کی لعنت کی وجہ سے، یزید کے جرائم کی FIR اللہ کے نام پہ کٹوانا چاہیے۔ بیدار ہو کے نہیں سننے میرے دوست، جرم یزید کا تھا اور FIR اللہ کے نام پہ۔ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے، جسے سمجھ آئی مہربانی، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا اب اپنے پیروں کی طرح بھاگنا نہیں، قائم رہنا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو ہم تبرہ خود تو نہیں کرتے، جو کرواتا ہے۔ پیچھے والے بھی میرے تھوڑا ساتھ دیں گے، ہاتھ کو کھڑا کر کے حیدری۔ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، ماتم ہم خود تو نہیں کرتے۔ تمہیں یزید کو بخشوانا مہنگا پڑ گیا، ماتم بھی اللہ کے کھاتے میں لکھو، یہ سارے تبرہ بھی اللہ کروا رہا ہے۔ سامعین گرام قدر، مولانا اسماعیل مناظر سے کسی نے یہی کہا، آپ شیعہ تو ہر کسی کو تبرے کی چھری میں لے آتے ہیں، کوئی بھی آداب ہوتے ہیں، کوئی رحمانیت خدا کا بھی پاس ہوتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اس کا کیا پتا کل وہ یزید کو معاف کر دے۔ محشر میں اللہ یزید کو معاف کرے گا تو شیعہ کہاں جائیں گے؟ مسکرا کے مولانا اسماعیل مناظر نے، جو بندہ تھک کے بیٹھا ہے، میں پتا کروں گا کس کس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ شہزادی شام کا، چونکہ شہزادی شام کا سارا خطبہ یزیدیت پہ تبرہ ہے۔ مجھے پتا ہو کون بتا تبرہ سننے کے لیے بیٹھا، آخری بندے تک۔ مولانا اس مناظر سے کہا کہ آپ ہر کسی پہ تبرہ کرتے ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، کل یزید کو معاف کیا تو آپ شیعہ کہاں جائیں گے؟ مسکرا کے مولانا صاحب نے فرمایا کہ بڑا جانبدار اللہ ڈھونڈ کے لائے ہو۔ اردو جو سمجھ لیتے سب، بڑا طرفدار اللہ ڈھونڈ کے لائے ہو، اور جاہل جو خدا یزید کا قتل حسین معاف کرے گا وہ ہماری 4 لعنتیں معاف نہیں کرے گا۔ 1400 سالوں سے
حسینیت اس طرح کائنات کی جبین پہ چمک رہی ہے جیسے نئی نویلی دلہن کی جبین پہ تازہ تراشے ہوئے جھومر کی چمک ہوتی ہے کسی ہمت میں، ہے کس کی طاقت کہ حسینیت کا غم ہم سے چھین لے؟ اس لیے کہ جسے انسان شروع کرتے ہیں اسے انسان توڑ سکتے ہیں جسے رب شروع کرواتا ہے۔ عزاداری شیعوں کا کھیل نہیں، یہ شیعوں کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا الہی منصوبہ ہے تاکہ کائنات تک یزیدیت کے چہرے سے نقابیں چھینتی رہتی۔ حسین حسین اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے ہر لا الہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ سلامت رہے۔ یہ حسینیت ہمارے لگوں پہ میں ہے، لہو لہو کی ہر بوند میں ہے۔ جناب بیسم تمار نے کہا تھا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ولایت علی چھینے، فرمایا تھا آؤ میرے علی نے مجھے بتایا ہے میسم اسی درخت کی آخری ٹہنی پہ تجھے میرے عشق کی پاداش پہ چڑھایا جائے گا۔ بادشاہ وقت نے کہا اگر تیرا علی اتنا ہی بڑا عالم غیب ہے تو لے میں آج تجھے خنجر سے قتل کروں گا، تجھے میں چڑھاؤں گا ہی نہیں درخت کے اوپر۔ مسکرا کے حضرت میسم تمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے علی کے فضائل کے قصیدے پڑھنا شروع کیے، اتنے برے لگے اس کو، اس نے کہا جلدی سے لے جاؤ اس کو درخت کے اوپر۔ جسے ایمان ہے آل محمد کی صداقت پہ، اسے لے کر جایا گیا۔ پھر اس نے کہا اچھا درخت پہ تجھے چڑھاؤں گا پر تیرے علی نے کہا تیری زبان کٹے گی، میں اپنی ماں کا نہیں اگر تیری زبان نہ کاٹوں تو۔ اس نے کہا اچھا چیلنج ہے، اس نے کہا میں تیری زبان نہیں کاٹوں، تیرے علی نے کہا کہ کٹے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں کٹے گی۔ اس نے کہا اچھا کھجور کے درخت پہ چڑھا دیا گیا، اس نے کہا یہی لٹکا رہے سڑ کے مر جائے گا۔ میسم نے پہلے جو کیا تھا وہ تولا تھا، درخت کے اوپر چڑھ کے علی کے دشمنوں کو بولنے لگا، اس نے کہا کاٹو اس کی زبان۔ ادھر حکم جاری ہوا ادھر کا، میں نے کہا نہیں تھا سچے اور ہوتے ہیں جھوٹے اور۔ تم ہماری زبانیں کتیوں سے کھینچو علی علی نہیں چھوٹے گا، ہمارے لہو کا بوند بوند تم بہا دو علی نہیں چھوٹے گا، تم ہمیں قتل کرو ہمیں خاک میں اڑا دو پھر بھی علی علی نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے چونکہ یہ شرافتوں میں خدا کا وعدہ ہے، جس جس کے دل میں لہو شرافت موجود ہے اس کے دل میں یا حسین ہے، اس کے دل میں کربلا بستی ہے۔ سامعین گرامی قدر آج بھی یزید کے چاہنے والے نہیں ملتے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام مسلم امت سے، کیا ہوا تھا سن 61 ہجری کو جب یزید کہہ رہا تھا لعب بنو ہاشم بالملک فلا وہی جا اولا ملک نزل، وہ نشے میں دھند تخت محمد پہ بیٹھا ہوا شجرہ خبیثہ کا پالتو کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی نبی ہے، یہ محمد نے لالچ ریاست میں نبوت کا کھیل کھیلا ہے۔ جب یہ یزید کہہ رہا تھا میری تمام مسلمانوں سے گزارش جا کے کتابوں میں دیکھنا سارے چپ کھڑے تھے۔ کسی ایک گھر کا نام بتاؤ جو محمد کی نبوت کے دفاع میں کھڑا۔ یہ دفاع رسالت کی کانفرنسیں کرنا ایسیوں میں بڑا آسان ہے، دفاع رسالت حسین نے کیا ہے، ختم نبوت کا دفاع حسین نے کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ سیرہ ابن حشام، سیرہ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون میں، تاریخ طبری میں ہے، یہی روایت مسند ابن شیبہ میں ہے، یہی مسند ابن حنبل میں ہے، یہی تذکرۃ الخواص میں ہے، یہی البدایہ والنہایہ میں ہے، یہی الاسیر کے الاخد الفرید میں ہے، یہی روایت تقریباً 25 کتابوں میں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، اور پورا سلطنت اسلام اس کے سامنے چپ کھڑا تھا۔ بلا وجہ نہیں ہے ذکر حسین، بے سبب نہیں ہے یا حسین یا حسین۔ آج سے جب تک نبی نہیں آئے تھے تو اس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا، نبی آئے تو تقسیم ہو گیا، تم عرب والے ہو یا محمد والے ہو۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا، لیکن جب سن 60 ہجری پہ پہنچا
تو محمد والوں میں سوال ہونے لگا، وہ تو انکار کر چکا تھا، تم کس والے؟ نبی کو تو وہ مانتا نہیں، قرآن تو اس کے مطابق نازل نہیں ہوا۔ یہ المیہ سنیے تاریخ کا سامعین، پوری سلطنت اسلامی چپ کھڑی تھی، بڑے بڑے سورما تھے اس وقت، بڑے بڑوں کے شہزادے تھے اس وقت۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، کون اٹھا تھا دین کے تحفظ کے لیے؟ لیکن 60 ہجری میں جب تھکا ہوا اسلام چوکھٹے فاطمہ پہ آیا، حسین نے کندھا دے کے فرمایا میں لہو تو بہا سکتا ہوں، تیری غیرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے بعد سے کربلا بپا کی گئی۔ بس پہلے یہ سوال ہوتا تھا تو محمد والا ہے یا عرب والا ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد اسلام نے رنگ بدل دیا، سوال یہ ہونے لگا تو حسین والا ہے یا یزید والا؟ آج بھی پوچھو مسلمانوں سے، حسین والا ہے یا یزید والا، تاکہ پتہ چلے کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے۔ جب حسین بقائے اسلام کے لیے دفاع کے لیے قیام کیا، اس وقت 98% اسلامی سلطنت یزیدی تھی، پورے مسلمان یزیدی تھے۔ میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، پوری سلطنت اسلامیہ یزیدی، صرف 2% حسینی تھے۔ یہ کیا ہوا اچانک؟ 98% آج حسینی ہیں، 2% بھی یزیدی نہیں ہیں۔ یہ کس نے بدلا؟ فقرہ کہہ رہا ہوں سیدہ کی عظمت کا۔ سامعین گرامی قدر، کائنات کا وہ خطبہ جس نے تخت شام کو ہلا دیا اور یزید کے بیٹے کو یزید سے لڑا دیا، اس خطبے کی مالکن کو زینب کبریٰ کر نعرہ حیدر۔ یہ جو میری شہزادی کا خطبہ ہے، اس کا سب سے پہلا اثر یزید کے بیٹے پر ہوا۔ یزید کے بیٹے کا نام ہے معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، نہیں نام پورا لے لو، یزید کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ خدا رحمت نازل کرے حضرت معاویہ ابن یزید پر۔ جس وقت سیدہ زینب کا خطبہ سنا، دل میں بٹھا لیا حق کون سا ہے باطل کون سا ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کو تخت پہ بٹھایا۔ خدا کی قسم تاریخ کے فقرے ہیں، سوائق محرقہ میں فقرے نہ ہو، میں سید زیادہ ذمہ دار ہوں۔ تاریخ کے فقرے ہیں سوائق محرقہ کے۔ جب سارے مسلمان یزید کی مرگ کے بعد اس کے بیٹے کو تخت کے قریب لائے کہ آ تیرے باپ کا منبر ہے، فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ هَذَا لَعَبْرَةٌ، اس نے اپنے قدموں سے ٹھوکر مار کے کہا جس کے نیچے حسین کا خون ہو وہ مقتل تو ہو سکتا ہے، محمد کا منبر نہیں۔ جو یزید کے بیٹے کو یزید سے لڑا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک خطبے میں کہا کرتا ہوں سامعین گرامی قدر، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، 2 جملوں میں در شام اکھاڑنا زینب کا کام ہے۔ اکھاڑ کے رکھ دیے تخت شام کو۔ آج تک یہ زینب کی عزت کا صدقہ ہے، حسین حسین زندہ ہے۔ یہ جو تم یہاں حسین حسین کر رہے ہو یہ شہزادی کا صدقہ ہے۔ اور اس وقت یزید ابن معاویہ ابن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقرے بڑے پیارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وَكَيْفَ أَقْعُدُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمُحَلِّلُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النُّبُوَّةِ وَحَادِمُ الْكَعْبَةِ کا عقل کا کام کرو، تم مجھے اس منبر پہ بٹھانا چاہتے ہو جہاں شرابی ابن شرابی بیٹھتا تھا۔ میں نے کہا سوائق محرقہ کے فقرے ہیں سنی کتاب کے، مجھے وہاں بٹھانا چاہتے جہاں شرابی بیٹھتا تھا۔ وہ بیٹھتا تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا قتل کیا، وہ بیٹھتا تھا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ پر سنگ باری کی۔ جو شجروں کا مزاج بدل دے اسے زینب کہتے ہیں۔
سابق گرام قدر، یہ شہزادی جس کا خطبہ سننے تم آئے ہو، مجبوری یہ ہے میں جہاں بھی اس کا خطبہ شروع کرتا ہوں ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ آنسو مصائب کے نہیں ہے، یہ شہزادی کی جیت کے آنسو ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آنسو صرف غم میں برآمد ہوں، کبھی کمال خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ وہی آنسو اس شہزادی کا احسان رہے گا تابع صبح قیامت، جس کے صدقے پہ آج اسلام میں صداقت، امانت، شجاعت، عبادت باقی ہے۔ شکر کرو علی کی بیٹی شام میں آئی ہے۔ میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، اللہ کی توحید نہ بچتی اگر محمد نہ ہوتا، محمد کی نبوت کا تحفظ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، علی ولی اللہ نہ بچتا اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی، فاطمہ زہرا کا تحفظ نہ ہوتا اگر حسین ابن علی نہ کربلا آتا۔ اور اب آخری فقرے پہ قیمت دینا، حسین جنگل کا قتل تھا، جنگل میں تب جاتا اگر اس کی بہن برآمد نہ ہوتی۔ کسی نے کالے مدین سے سوال کیا تھا، پنجتن پاک میں سے 4 تن کا قتل شہر میں ہوا ہے، نبی شہر کا قتل، علی کوفہ کا قتل، زہرا مدینہ کا قتل، حسن مدینہ کا قتل، سارے شہر میں مارے گئے۔ آج مولویوں سے بھی پوچھو تو قاتلوں کے نام کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن حسین جنگل کا قتل ہے۔ سبزی فروش سے بھی پوچھو قاتل کا نام کیا ہے، بتائے گا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ 4 شہر میں قتل ہو کے بھی قاتل نہ سمجھ میں آئے، یہ جنگل میں بھی کھو کر قاتل ان کے بازاروں میں آ گئے، کہا اس لیے کہ ان 4 کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی۔ زینب سلام اللہ علیہا، میری جان قربان ہو تیری جوتیوں پہ شہزادی، یہ میری بی بی کا صدقہ ہے جو آج یا حسین باقی ہے۔ اجازت ہے میں خطبے کی طرف پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کس کا خطبہ ہے؟ بندھی ہاتھوں والی کا خطبہ۔ کت کا خطبہ ہے؟ بے چادر و مکنا کا خطبہ۔ یہ اس کا خطبہ ہے جو 72 گھنٹے دروازے پہ کھڑی ہو کر آئی ہے۔ لیکن جتنی جرت اس شہزادی کے خطبے میں ہے، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں آج کے پنڈال میں، اللہ نے قرآن میں 3 مردوں کا نام لیا ہے جو اپنے وقت کے ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اصحاب کہف، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ۔ یہ فقرہ تاریخی آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ 3 ایسے مرد ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اپنے دور کے ظالم کی تخت کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے حق کا پرچم اٹھایا تھا۔ اصحاب کہف دقیانوس کے سامنے آئے تھے، اور قرآن نے تینوں کی داستان لکھی۔ ایک ایک فقرے میں بند کر کے بی بی کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ جب اصحاب کہف آئے تھے، پوری دنیا اس وقت شرک اور کفر کی ضلالت میں دسی جا رہی تھی۔ یہ 3 یا 4، 5 یا 6، 7 یا 8 با اختلاف عدد یہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض فلن ندعو من دونہ الہا فلقد قلنا اذا شططا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 4 یا 5 بہادر جوان اٹھے محفل سے، لاکھوں مشرکوں میں 4 اللہ والے اٹھ کے انہوں نے کہا اے لوگو، ہمارا خدا دقیانوس نہیں ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، آسمان و زمین کا تراشنے والا ہے، ہم اس کے علاوہ نہ کسی کو پکاریں گے نہ پکارنے دیں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے تو خدا کی قسم ہماری زبانیں جل جائیں۔ یہ اصحاب کہف کی داستان شجاعت ہے جو قرآن میں رقم ہوئی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو پیچھے فوج آ گئی، یہ بھاگنے لگے۔ اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ فِي الْكَهْفِ، یہ چاروں کے چارے پہاڑ میں چلے گئے اور پہاڑ کی پناہ لے لی۔ انہوں نے کیا بتایا کہ تخت کوثر کے سامنے کہ ہمارا خدا کون ہے، یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو۔ تمہید پختہ کرنا۔ اچھا آئیے ابراہیم کی طرف۔ نمرود نے اپنے شاہی تخت کے سامنے قیدی بنا کے ابراہیم کو بنایا، کہا تم نے بت توڑے،
سلام ہو ہمارے جد ابراہیم پر۔ پلٹ کے بت شکن اپنی لہجہ کڑک میں فرمانے لگا، میں نے تو نہیں مارا، بڑے بت نے چھوٹوں کو مارا ہوگا۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، وہ جمادات میں سے ہیں۔ مسکرا کے فرمائے یہ عقل ہے کہ چھوٹا بڑے سے قتل نہیں ہو سکتا، تو جب بڑا چھوٹے کو مار نہیں سکتا تو تمہیں وہ زندگی کیسے دے سکتے؟ اور اس نے تکبر میں آ کے کہا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا تو رب ہے؟ کہا ہاں میں رب ہوں۔ کہ میرا خدا تو مشرق سے مغرب سورج لے کر جاتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے برآمد کر۔ روایت کہتی ہے نہیں کر سکا۔ ابراہیم نے بھی اپنے رب کا دفاع کیا، نمرود کو کچھ نہیں کہا میرا رب یہ ہے، میرے رب کا استدلال یہ ہے، میرے رب کی دلیل یہ ہے، نمرود کو کچھ نہیں کہا۔ موسیٰ پر آجا، موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے تھے اور آ کے کہا کہ ایک خدا کو مانو۔ وہ کہنے لگا کون ہے تمہارا خدا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ اور ہارون نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی اور خلقت کے ساتھ اس کی سرشت میں ہدایت کی دولت عطا کی۔ قرآن کہتا ہے چپ ہو گیا موسیٰ، اس نے بھی یہ بتایا کہ میرا خدا کون ہے۔ تھکنا نہیں آیا۔ اصحاب کہف نے بھی بتایا کہ ہمارا رب کون ہے، دقیانوس کو نہیں چھیڑا۔ ابراہیم نے بھی بتایا کہ میرا رب کون ہے، نمرود کو نہیں چھیڑا۔ موسیٰ نے بھی بتایا کہ میرا رب کون ہے، فرعون کو نہیں چھیڑا۔ سجاد خطبہ دینے کے لیے شام میں آیا، پچھلے سال جو میرے مجلس میں موجود تھے میرا ساتھ دینا، سجاد نے 99 اسماء حسنہ علی ابن ابی طالب پڑھے، یہ بتایا کہ میں کون ہوں، اسے نہیں چھیڑا۔ یہ 4 معصوم ظالموں کے مقابلے میں یہ بتاتے رہے ہم کون ہیں یا کس کی طرف سے ہے۔ اکلوتی زینب ہے جو یہ بتاتی رہی تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہے کوئی جو قیمت دے زینب کے خطبے کی؟ زینب چلی تو جبر کا سورج پگھل گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا، ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا، خطبوں کے دائروں میں زمانہ سمٹ گیا، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ ایسی زبان کاٹی زینب نے، پھر اس کے بغیر پھر اس کے بعد حسین پہ بھونکی نہیں وہ زبان۔ جس شام میں علی کی شیر بیٹی گئی تھی خطبہ دینے کے لیے، یاد رہے میرے مسلمان شیعہ سنی بھائیوں، اس شام کے المناک تاریخ کے بھیانک اوراق یہ ہیں کہ وہ شام شہر نبی کی وفات کے بعد علی کی خلافت سے پہلے کسی دور میں فتح ہوا۔ اس طرح احتیاط میں نہیں کر سکتا، نبی کی وفات کے بعد علی کی خلافت سے پہلے کسی دور میں شام یہودیوں کا شہر تھا، فتح ہوا، اور فتح کرنے والے نام نہاد تلوار صاحب تھے۔ تلوار نے فتح کیا، جی پہنچ گئے نا میرے دوست، تلوار نے وہ فتح کیا، نہیں شاید ابھی بھی نہیں پہنچے، سیف اللہ صاحب نے شام فتح کیا۔ شام کا مزاج وہ سیفی ہو گیا، چونکہ ظاہر ہے جو جیسا اسلام پیش کرے گا لوگ تو ویسے مانیں۔ اس کے بعد امیر شام اس پہ برا جمان، 45 یا 47 سال حکومت کا دور رہا شام میں۔ شام کے لوگ آل محمد اتنے نفرت کرتے تھے کہ یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں نہ ہو تو میں صحیح مسلم نہیں۔
صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ علی پر تقریباً 50 سال شام کے جمعے کے خطبوں میں لعنت کی جاتی تھی. یہ بھیانک تفسیر بتائیے مسلمانوں کو. علی پر لعنت سب و شتم برا بھلا کہا جاتا تھا شہر شام کے جمعے کے خطبوں میں. 50 سال تک یہ چلتا رہا. اب خود بتائیے ان کا ذہن کیا ہوگا شامیوں کا آل محمد کے بارے میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خاندان نبی کا قریبی ہے. پھر اس کے بعد جب علی کی شہادت کی خبر سن 40 ہجری 21 ماہ رمضان کوفہ سے نکل کے شام پہنچی نا کہ علی شہید ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہاں شہید ہوئے؟ تو بتایا کہ علی محراب میں مارے گئے. تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے مال علی والمحراب، علی کا محراب سے کیا تعلق؟ یہ میں صرف ایک بات مسلمانوں سے سب سے کہتا ہوں، جس طرح اس دور میں شام بنایا گیا تھا، غلبے کی پیروی نہ کر، سوچ کہیں تو بھی تو شام میں نہیں ہے. تحقیق ضرور کر، ہو سکتا ہے تمہیں بھی کسی نے شام کی طرح الو بنایا ہو. تحقیق کریں، دوبارہ سے جائیے. شام شہر والے آل محمد کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پروپیگنڈے کا دور تھا، حالانکہ علی زندہ تھے. یہ 50 سے 70 سال کی نحوست شہر شام کے پرورداؤں کے ذہنوں دماغ و دل میں بھرپور طریقے سے جاگزی ہو چکی تھی. اس وقت زینب کبریٰ کے ایک خطبے کے صدقے میں ایسی کایا پلٹی، جو پہلے یزید کی جوتیاں ٹھیک کرتے تھے وہ گربانوں تک آ گئے. یہ انتقام لیا سیدہ نے. اور اب آئیے خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. 2 خطبے میری شہزادی کے. میرا دل ہے آپ سے محبت اتنی ہے، میں چاہتا ہوں دونوں خطبے آج آپ کی خدمت میں سنا کے جاؤں. پہلا خطبہ سیدہ نے بازار کوفہ میں دیا. ہماری مجبوری ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسے بتائیں کھول کھول کے. جو بابا کے سامنے کبھی چہرہ کھول کے نہیں آتی تھی، وہ سر کھلے شرابیوں کے مجمع میں کھڑی ہو کے بتا رہی تھی. شہزادی شام کا ایک خطبہ بازار کوفہ کے چوک میں ہے، دوسرا خطبہ دربار یزید کے سامنے ہے. جو بازار والا خطبہ ہے نا، وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ لوگ ناچ رہے تھے. علی کی بیٹی نے سجاد سے کہا بیٹا ان سے کہو یہ رقص چھوڑ دیں. ڈھولوں کی آوازیں ہیں، ناچنے کی آوازیں ہیں، گنگنا رہے ہیں. وہ چپ نہیں ہوئی. بی بی زینب نے فرمایا سجاد کچھ بولیے، انہیں بتائیے ہم کہاں سے آئے ہیں. سید سجاد نے فرمایا شہزادی یہ لوگ میری بات سننے والے نہیں ہیں. ایک کہنے کے بعد روایت کے فقرے اتنا شور تھا کہ یہاں سے کھڑے انسان کو وہاں کھڑے انسان کی آواز سجائی نہیں دیتی تھی. اتنے شور میں زینب کبریٰ نے اونچی آواز میں کہا لوگوں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. روایت کہتی ہے وہ اتنے کمینے لوگ تھے، جب سیدہ نے کہا نا کچھ کہنا چاہتی ہوں اور چلانے لگے. یہاں پہ علی کی بیٹی کے تیور بدلے، عباس کی بہن بن کے، حیدر کی بیٹی بن کے غضب کی آخری انتہاؤں کو چھونے لگی. جس کے دل میں عشق زینب کا دیا روشن ہے میرا ساتھ دینا. ایسے غضب میں آئی علی کی بیٹی، اگر رک کے 2 منٹ سورج کو دیکھ لیتی تو اس کی جبین سے پسینہ نچوڑ دیتی. ذوالفقار بن گئی علی کی بیٹی. فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى النَّاسِ، سیدہ نے اپنی آنکھوں کے اور انگلی کے اشارے سے یوں کیا. روایت کہتی ہے فَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ فِي أَعْنَاقِ الْعِبَادِ، کہ جو گھنٹیاں اونٹوں کی گردنوں میں بج رہی تھی مقتدر علی کی بیٹی کا اختیار یہ تھا، اس نے اشارہ کیا جہاں جہاں گھنٹی تھی. جس کا سانس باہر تھا وہ باہر رہ گیا، جس کا اندر تھا وہ اندر گھٹ گیا. اور اتنی خاموشی ہو گئی اگر سوئی بھی گرتی تو آواز کرتی. پھر سیدہ نے اپنا اختیار دکھایا.
اور خطبہ پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے کس کے لہجے میں پڑھا ہے؟ اس لیے چونکہ سر کا پردہ نہ ہو سکا، زبان اور لہجے کا پردہ بنا رہی تھی. بابا کا لہجہ بولا تھا کہ میرا لہجے میں پردہ ہو جائے. اور ایک فقرہ اور کہتا جاؤں سامعین، دو ہی شخصیتوں کو ہم نے علی کے لہجے میں بولتے دیکھا ہے. ایک معراج کی رات اللہ بولا تھا، ایک بازار کوفہ میں زینب بولی تھی. ٹھیک علی کے لہجے میں بولی. صرف آواز علی کی نہیں تھی، صرف انداز علی کا نہیں تھا، حکمت علی والی، شجاعت علی والی، سخاوت علی والی، ریاضت علی والی، بہادری علی والی. وہ جیسے علی ہاتھ سے ذوالفقار چلاتا تھا، زبان سے ویسے زینب چلا رہی تھی. الحمدللہ والصلاة على ابی محمد رسول اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. فیا اہل الخدر والغدر والکوفہ اتبکون فلا رقت الدمت ولا حدت الرنت انما مثلکم کمثل التي نقضت عزلها من بعد قوة انکاسا وتتخذون ایمانا دخلا بینکم وهل فیکم الا السلف والشنف وملق الآماء وغمز الاعداء او کمرعا على دبنة او کفزة على ملہوتة الا ساء ما قدمت انفسكم لغد والله لن ترحزوها بغسل بعدها ابدا فالله فزتم بعارها وشنارها والله ان ترحزون قتل سلیل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومنار محجتكم ومدرة حجتكم وان قتلكم الحسين بن علي بن ابي طالب. ساری ہم اس خدا یکتا کے لیے. زینب دربار کوفہ میں حمد خدا دے کے بتا رہی تھی ہم بازاروں درباروں میں اس لیے نہیں آئے کہ تم آل محمد کو اللہ مانو، اس لیے آئے ہیں تاکہ بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں جوانوں سے، نوجوانوں سے، اپنے آنے والی نسل سے، خدارہ نسہریت سے بچ. زینب کی بڑی محنت لگی ہے اللہ کی توحید پہنچانے میں. مت کہ علی کو رب، نہ کہ علی کو خالق و مالک و رازق. بڑی تکلیف ہوتی ہے زینب کے جگر پہ، چونکہ جو بازاروں میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی الحمدللہ، ہم صرف اللہ کے لیے. میرے ساتھ متفق ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ جو چپ بیٹھا وہ اتفاق نہیں کرتی. خدائے وحدہ لا شریک کی توحید سے شروع کیا. بطول کی بیٹی نے خطبہ والصلاة علی ابی، فرمایا میرے جد محمد پہ سلام. جب یہ کہا نا میرے جد پہ تو لوگوں کی آنکھیں کھلی. ہم تو باغی سمجھ رہے تھے، یہ تو محمد کی بیٹیاں ہی ہوئی ہیں. والصلاة علی ابی محمد، میرے بابا محمد پہ سلام ہو. پھر سیدہ کی شجاعت و غضب دیکھنا. سیدہ نے ایک مرتبہ جھکی نگاہوں کے ساتھ فرمایا یا اہل الخطل والغدر والکوفہ، اے غدارو، مکاریو، جوارو، اے کوفیو، اب تم روتے ہو. تمہاری آنسیں نہ سوکھیں، تمہاری آہیں نہ تھمیں، تمہارا چشم تر کبھی ختم نہ ہو. فرمایا تمہاری مثال اس بڑھیا کسی ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک چرخہ کاٹتی ہے اور ظہر سے لے کر شام تک کاتا ہوا چرخہ کھول دیتی ہے. نہیں ضائع نہ کریں فکریں. یہ بڑی حکمت والی علی کی بیٹی کہہ رہی ہے. اس میں بھی کوئی راز ہوگا، میں پھر دہرا دوں تاکہ سمجھ آ جائے آخری بندے تک. تمہاری مثال اس بڑھیا کسی ہے کہ جو صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک چرخہ کاٹتی ہے اور سوٹ بناتی ہے، کپڑا بناتی ہے، اور پھر ظہر سے لے کر مغرب تک بنائے ہوئے کو کھول دیتی ہے. یہاں اشاروں میں زینب کہہ رہی تھی تمہیں لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے لا الہ سے پہلے کافر تھے. تمہیں لا الہ کا بننا کوئی فائدہ نہ دیا، تمہیں کلمہ محمد کوئی فائدہ نہ دیا. اس کے بعد سیدہ نے ارشاد فرمایا حل فیکم الا سلف شرف، زر خرید بکی ہوئی لونڈیوں کی طرح ڈرے ہوئے ہو تم. آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے، بکی ہوئی لونڈیوں کی طرح تم ڈرے ہوئے ہو. پھر سیدہ نے فرمایا غمز الاعداء، یا کسی خریدی ہوئی فوج کے بزدل سپاہیوں کی طرح ہو.
او کمرعن علی دمنا، جو بندہ یہاں پہ چپ رہا یا دعا نہ دیتا مجھے دکھ ہوگا. فرمایا تم گندی نالیوں پہ اگے ہوئے غلیظ پودوں کی طرح ہو. یہ بیٹی تھی جو بازار میں کہہ رہی تھی، وہ ماں فاطمہ تھی جو دربار میں کہہ رہی تھی. یہی فکر تھے نا خاتون جنت کے. سیدہ نے مسلمانوں کو دیکھ کے کہا تمہاری مثال تو ان کیڑوں کی طرح ہے جو گندے تالاب کے ارد گرد پھرتے تھے. تمہیں تو میرے بابا محمد نے صحیح پانی پینا سکھایا ہے. تم تو جہنم کے ساحل پہ کھڑے ہوئے تھے، تمہیں جنت میں میرے بابا محمد لے کر گئے ہیں. تم لوگ تو بیٹی کو دفن کرنے والے، جانوروں کا گوشت کھانے والے، درندوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے تھے. تمہیں درندہ سے انسان بنانے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ. وہاں ماں کہہ رہی تھی، یہاں بیٹی اگل رہی ہے. تمہاری مثال تالاب پہ اگے ہوئے گندے پودوں کی طرح ہے جنہیں دور سے دیکھے تو اچھے لگتے ہیں، اٹھا کے دیکھے تو بدبو آتی ہے. او کفزت علی ملحودہ، سیدہ کے فقرے بڑے قیمتی ہیں. بی بی فرماتی ہے تمہاری مثال اس چاندی کی طرح ہے جو کسی جوان لاش کے اوپر رکھی ہو. کاشا پر بھی ادب سمجھتے اس چاندی کی طرح ہو جو کسی جوان لاش کے اوپر رکھی جاتی ہے. جیسے اس چاندی کا اس لاش کو کوئی فائدہ نہیں، ایسے لا الہ کی چاندی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. پھر فرمایا فَلَقَدْ فُزْتُمْ بِعَارِهَا وَشَنَارِهَا، فرعون سے بڑا کام کر دیا تم لوگوں نے، نمرود سے بڑے مجرم ہو گئے تم لوگ. اب تم رونے چلے ہو کہ تاکہ تم ہمارے سامنے شریف ہو جاؤ. سیدہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تم نے کسے قتل کیا ہے. فَأَشَارَتْ إِلَىٰ رَأْسِ الْحُسَيْنِ، پھر حسین کی بہن نے بھیا کے کٹے ہوئے سر کی طرف انگلی بڑھائی اور کہا جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ بہن نے بھائی کا تعارف کرایا ہے. یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا ختم نبوت کے سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا معدن الرسالہ، رسالت کی کان کا گھر ہے. حسین رسالت کی کان ہے. اور سیدہ آپ کی تعبیر پہ قربان جاؤں، کان اور ہوتی ہے تو کان اور ہوتی ہے. کہا حسین رسالت کی کان ہے، دو کان نہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ فضائل میں فقرہ سن لیجئے گا. یہ زینب نے اپنے بھائی حسین کا تعارف کیا ہے. یہ کس کا سر ہے؟ یہ رسالت کی کان کا سر ہے. کان اور ہوتی ہے، دکان اور ہوتی ہے. جہاں چیز بنائی جاتی ہے وہ کان ہوتی ہے، جہاں سے بانٹی جاتی ہے. جسے اللہ بنائے، تھک گئے آپ نے، جسے اللہ بنائے وہ کان ہوتی ہے، جسے بندہ بنائے وہ دکان ہوتی ہے. جس میں چیز کبھی ختم نہ ہو وہ کان ہوتی ہے، جس میں ختم ہونے کا امکان ہو وہ دکان ہوتی ہے. فرمایا سیدان برسرے بازار کوفہ، دیکھو یہ نوک سنا کی انی پہ جڑا ہوا گوہر نایاب، یہ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے. یعنی جس کو بھی نبوت رسالتیں ملی ہیں اسی سر کے سامنے سر جھکانے کے صدقے میں ملی. یہ کس کا سر ہے؟ وہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ لائے ہوئے. پھر سیدہ نے فرمایا منار حجتکم، تمہاری بجھی ہوئی تقدیر کا اکلوتا چراغ تھا حسین، اسے کاٹ لیا تم لوگوں نے. تمہارے سوکھے ہوئے دلوں کے ریگستانوں پہ اللہ کا تازہ شجر تھا حسین. عربی جانتے ہوتے تو آپ عشق فاطمہ کے نشے میں دھند ہو چکے ہوتے. تمہارے صحرا جیسے دلوں میں اللہ کا تازہ شجر تھا حسین. وہ کسی ہمارے دوست کا بڑا خوبصورت فقرہ وہ فرمایا کرتے تھے، یزیدیت لبے نہر فرات سوکھ گئی، وہ جو کٹ کے بھی پھیلا وہ شجر حسین کا ہے.
یزیدیت لبے نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا تھا شجر حسین کا ہے۔ آئی پھر یہ شہزادی چلی یہاں سے۔ ایک فقرہ مکمل کرتا جاؤں، جب میری بیوی نے یہ فقرہ ادا کیے نا، ایک نابینا صحابی سن رہا تھا، ساتھ کھڑے شخص کو کہتا ہے میں نے تو سنا تھا علی 25 سال پہلے گزر گئے، میں نہیں بھولتا یہ علی کی آواز ہے۔ اس نے کہا علی تو نہیں ہے تو کالی کا بیٹا آیا ہے؟ کالی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تیری آنکھوں کا نور باقی نہیں ہے، ورنہ دیکھنے والی حالت نہیں ہے جس میں علی کی بیٹی آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مشکلات سے چلی زینب شام، لیکن ساتھ ساتھ سنتے جاؤ۔ میرے مولا سجاد کا فقرہ ہے جناب بی بی زینب کے بارے میں۔ السلام علی امت اللتی لم تقضى صلاته حتی صلاة اللیل علی اعتاب الابل، میری اس پھپھی پر سلام ہو جو بے پلانے اونٹوں پر بھی تہجد کی نماز پڑھتی رہی ہو۔ سامنے گرانے قدر، جس زینب کو رو رہی ہو نا، یہ تہجد کی نماز اونٹوں پر بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آؤ زینب کا ساتھ دیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ آؤ زینب کا ساتھ دیں، جو نماز ہی نہیں ہے آج سے نماز شروع کریں۔ کوئی اتنی پسند تھی علی کی بیٹی کو نماز، میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، شکر کرو سورہ کوثر کی تفسیر بچا لی زینب نے، جو جلتے ہوئے خیموں سے سجاد اٹھا کے لے آئی۔ لیکن روایت کہتی ہے سجاد کو چھوڑ کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ 72 مروا کے بھی، گھر اجڑوا کے بھی، جلے ہوئے خیموں کا مصلی بچا کے سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی سبحان ربی اللہ۔ تمہارے گھر میں ایک لاش ہو جائے، بیویاں 4 دن نماز نہیں پڑھتی۔ آج زینب کی کنیز بن جو لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ قربانیاں چھوٹی ہیں لیکن تو بڑا ہے۔ کربلا درس کا نام ہے، کربلا نماز کی پابندی کا نام ہے، کربلا نصرت حسین کا نام ہے۔ یہ زینب کی امانت ہے عزادار۔ چلی کوفہ سے زینب اولیاء مقام شام پہنچی۔ شام کے حالات آج بھی اچھے نہیں ہیں سامعین۔ شام کوئی ایسا ناروا ملک رہا ہے تاریخ میں۔ میں مصائب میں شاید اس کا ایک فقرہ آپ کی خدمت سناتا جاؤں، لیکن شام کمینوں، لعینوں، جواریوں، کھلاڑیوں، فنکاروں کا شہر ہے۔ علی کی بیٹی گئی، گزری اسلام بچانے وہاں سے، 72 گھنٹے یزید کے دربار کے باہر کھڑی رہی۔ ہر سوال کے جواب میں کہا جا رہا تھا سجاد ابھی اندر نہیں آ سکتے، ابھی کتنے ممالک کے بادشاہ نہیں پہنچے۔ سیدہ کے لیے دروازہ کھولا گیا، اسیروں کا قافلہ آیا۔ روایت کے فقرہ اس لعین نے وہ گستاخیاں کی آل محمد کے بارے میں، زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک مرتبہ سجاد سے کہا تو امام وقت ہے، مجھے بولنے کی اجازت دے۔ یہ خطبہ بی بی کا اتنا مہنگا خطبہ ہے، اس کی ایک سطر سے پوری کائنات خریدو تب بھی کم ہے۔ بی بی نے فرمایا جب وہ توہین کر رہا تھا آل محمد کی، شہزادی آگے بڑھی، 700 کرسی نشین نشے میں مست تھے، اتنے تماشائی تھے کہ گن نہیں جا سکتے تھے۔ اس میں علی کی شریف بیٹی کھڑے ہو کر کہتی ہے واللہ صدق اللہ و صدق رسولہ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون اظننت یا یزید حین اخذت علینا باطراف الارض واکناف السماء فاصبحنا کما نساق کما یساق العصارى ان بک علی اللہ کرامتا وعلینا بہا ہوانا فواللہ لا ليس ذلك وواللہ لا ليس ذلك وهذا امر مختوم وقد انفقت بخشمك وشمخت برجزك وقد اکلت بلحمك وانت شربت بدمك۔ خدا کی قسم بجلیاں کڑکنے لگی جب علی کی بیٹی بولی یا یزید ما انی ذالک استصغر قدرک،
یا عدو اللہ وابن عدوہ یبنت تلقا کت قیدک وسعیک وناسک جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. گستاخی کرتے ہوئے یزید کے سامنے علی کی بیٹی آئی. ایک فقرہ محشر لکھنی کی بڑا خوبصورت خطبہ شام کا پورا احوال 2 مصروں میں بند کر گئے. وہ فرمایا کرتے تھے زینب تو ذوالفقار سے 2 ہاتھ بڑھ گئی. زینب تو ذوالفقار سے 2 ہاتھ بڑھ گئی. نسل یزید کاٹ دی چادر کی نوک سے. بی بی نے فرمایا یزید میرے لیے سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے کرنی پڑ رہی ہے. بی بی نے فرمایا سچ کہا تھا میرے اللہ اور اس کے رسول نے کہ جو گناہوں میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا تکفیر بھی کریں اور ان کا استہزاء بھی کریں. بی بی کا بڑا حکمتیز آیت، یہ سب سے پہلی آیت جو بی بی نے قرآن سے انتخاب کر کے پڑھی دربار شام میں پھر دہراتا ہوں. وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں ان کے لیے اللہ کا عقاب عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں اور ان کا تمسخر اڑائیں. میں پھر دہراتا ہوں آیت. وہ لوگ کہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جو گندگی میں پڑ چکے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب جہنم نہیں، وہ تو بعد میں. ان کا عذاب یہ بھی نہیں کہ قبر میں، وہ بعد میں. ان کا دنیا میں عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے. اور فرمایا ان آیت اللہ العظمی حسین، خدا کی سب سے بڑی نشانی کا نام حسین ہے. جو فقرہ نہیں سمجھ سکے ان کے لیے سہارا لینا چاہوں گا میں ایک حدیث کا. میرے مولا شہنشاہ ولایت علی ابن ابی طالب نے اس فقرے کی وضاحت کی. میرے مولا فرماتے ہیں وَلَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ عَلَىٰ أَنْ يُحِبَّ لِيُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ لَا يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي وَذَلِكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَقَالَ لَا يُحِبُّكَ يَا عَلِيُّ إِلَّا طَاهِرُ الْوِلَادَةِ وَلَا يُبْغِضُكَ يَا عَلِيُّ إِلَّا نَجِسُ الْوِلَادَةِ. حضرت حیدر کرار کے بارے میں خود مولا فرماتے ہیں میں علی اگر ذوالفقار کو نیام سے اٹھا کے مومن کے ناک پہ رکھ کے اس سے مطالبہ کروں کہ مومن تو یا ناک کٹوا یا دل سے میری محبت نکال، مولا فرماتے ہیں مومن ناک تو کٹوا سکتا ہے، عشق علی نہیں نکال سکتا. اور اگر علی میں مشرق و مغرب و عرش و فرش کی ساری دولتیں اکٹھی کر کے منافق کی جوتیوں میں رکھ کے کہوں یا اسے مان یا میری محبت دل میں ڈال، فرمایا وہ منافق ساری نعمتوں کو ٹھکرا تو سکتا ہے پر علی کی محبت دل میں نہیں ڈال سکتا. یہ کہنے کے بعد میرے مولا کا بڑا لاہوتی فقرے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ جو مجھ سے شیعہ محبت کرتے ہیں، یہ جو مجھ سے حلالی محبت کرتے ہیں، نہ ان میں ان کا کوئی بڑی بات ہے، نہ یہ جو مجھ سے منافق نفرت کرتے ہیں نہ ان میں ان کا قصور ہے. چونکہ کس نے مجھے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا یہ فیصلے بچوں کے نہیں بڑوں کے ہوتے ہیں. جو بھی جرائم میں پھنس جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ وہ آل محمد کو جھٹلاتے ہیں. آل محمد کو جھٹلانا اللہ کا عذاب ہے. بے شک وہ بندہ دربار میں کھڑا ہو کے جھٹلا رہا ہو یا بازار میں کھڑا ہو کے جھٹلا رہا ہو، اللہ کا عذاب ہے. پھر میری شہزادی نے فقرے فرمایا اور کیا جرت ہے سیدہ کی. بی بی فرماتی ہیں یا عدو اللہ یا یزید ازننتا، اے یزید کیا تو گمان کرتا ہے حین اخذت علینا باطراف الارض وکناف السماء، تم نے پوری زمین کے مصائب اٹھا کے ہمارے سر پہ ڈالے، کائنات کے سارے ظلم و ستم کے اسلوب ہم پہ آزمائے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تیری طرف دنیا بھاگ بھاگ کے آ رہی تھی اور تیرے غلاموں کی کثرت سے تیرا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور دنیا تیرے قریب آتی جا رہی تھی اور تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں دنیا کے بلبوتے پہ خدا بن گیا ہوں. اے یہ دیکھیے بی بی کے فقرے.
میں نے ایک فقرہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، آپ کی خدمت میں کہہ کے جا رہا ہوں، علماء صاحبان امامہ بہت سارے حقیقی فقرے اور سچی دین کی باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ ممبر بیٹھ کے پڑھ ذمہ داری سے، حتیٰ صاحبان امامہ بھی، علماء بھی بہت سارے حقائق اس لیے آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کی چپ سے ڈرتے ہیں، اور میں بتا دوں میں آپ کے چپ سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا آپ کی چپ سے۔ آپ چپ کریں گے تب بھی مطلب پہنچاؤں، چونکہ سیدہ کا فقرہ میں آپ کی داد کے لیے چھوڑ نہیں سکتا کہ آپ اس فقرے پہ داد نہیں دیں گے تو میں فقرہ چھوڑ دوں، نہیں، یہ امانت ہے بی بی زینب کی جو میں ادا کرنے آیا۔ بی بی فرماتی ہے تمہاری طرف دولت کا انبار آ رہا تھا، دنیا جھک جھک کے تمہارے پاس آ رہی تھی، جس وقت غلاموں کے قطاروں سے تمہارا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہر شخص تمہیں جھک کے سلامی کر رہا تھا، تیرے ہاتھوں میں پوری اسلامی ریاست کا کنٹرول تھا، تو دنیا کے نشے میں مست یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تو بادشاہ ہے۔ یہ سبق دے رہی ہے علی کی بیٹی، جب دولت آئے تو پاگل نہ بن، انسان رہ انسان، دولت کے نشے میں مست نہ ہو۔ فرمایا تو دولت کے نشے میں مست ہو رہا ہے۔ بی بی فرماتی تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کیا ہے؟ دیکھ تو نے اپنا ہی لہو پیا ہے، اپنا ہی گوشت چبایا ہے، تو نے اپنے آپ کو کاٹا ہے، دیکھ تیری آستینوں سے محمد کا لہو بہ رہا ہے، دیکھ تیرے گریبان میں کس کا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے سیدہ جلال میں آئی اور جلال میں آ کے ایک فقرہ فرمایا آفاقی، خدا کی قسم سیدہ پہ پوری کائنات قربان کرو۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنا قدم بڑھایا، بڑھا کے یوں کر کے فرمایا یا یزید یا عدو اللہ وابن عدوہ یابن الطلقاء انی استصغر قدرک، پاؤں بڑھا کے قدم اٹھا کے زہرا کی بیٹی نے کہا اے دشمن ابن دشمن، ہمارے بابا کی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہم پہ حکمرانی کرے گا؟ دیکھ میں تیری بادشاہت کے پہاڑ کو اپنی جوتیوں سے مسل رہی ہوں۔ سلامت رہے آپ، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، پوری بیداری کے ساتھ یہ جرت زینب کی ہے جس نے بتا دیا او لوگو شام کے مت سمجھو کہ ہم قیدی ہیں، جسے تم بادشاہ سمجھ رہے ہو، محمد نے فتح مکہ کے موقع پہ انہیں کے دادا کو آزاد کیا تھا، یہ تو ہمارے جد کی آزاد کرتا غلام اور لونڈیوں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک فقرہ دے کے جا رہا ہوں، ایسے گرج کے سیدہ نے ان کی توہین کی کہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، قیدی یہ ہے یا وہ ہے۔ یزید کبھی یوں دیکھتا تھا، کبھی یوں دیکھتا تھا، اور بار بار یہاں وہاں دیکھنے کے بعد فوراً کہتا تھا جلدی سے اس کا علاج کرو ورنہ دربار پلٹ جائے گا، جلدی سے اس کی زبان روکو ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا، میں تو جانتا ہوں کس گھرانے سے ہیں، ورنہ میری اوقات کھل جائے گی، میرے شجروں کو کھول دے گی، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کا خون ہے، یہ فاطمہ کا لہو ہے، یہ فاطمہ کا دودھ ہے، اسے روکو ورنہ میری اوقات کھول دے گی، میرے تخت کو پلٹا دے گی۔ وہ ناچ رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں اشارے کرے کبھی وہاں اشارے کرے۔ مولا سجاد کا خطبہ اس نے اذانوں سے رکوایا تھا، ادھر مؤذن کو اشارہ کیا اذان دے، علی کی بیٹی کا خطبہ رکے گا، یہ فقرہ جسے سمجھ میں وہ چپ بیٹھا مجھے دکھ ہوگا، ادھر مؤذن کھڑا ہوا، ادھر علی کی بیٹی نے اشارے سے کہا چپ ہو جا، میں بتا کے جاؤں گی یہ کون ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ نے فرمایا اے دشمن خدا، اے دشمن خدا کے بیٹے، دیکھ میں تجھے زبان دے کے جا رہی ہوں،
دیکھ میں یہاں فیصلہ کر کے جا رہی ہوں، کت کئی دگا بس اسعیکا بنا سب جہتکا واللہ لا تمہو ذکرنا فلا تمیتو وحیانا۔ مؤذن کی زبان کو روک کے علی کی بیٹی نے وہ تاریخ فقرے کیے جو دراصل علم غیب کا، کائنات کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ علی کی بیٹی علم غیب کی خبر دے رہی ہے، فرماتی ہے یزید دیکھ جو ظلم کر سکتا ہے کر، میں تجھ سے نہیں کہوں گی کہ مجھے معاف کر دے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے آزاد کر دے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھ پر رحم کر، تو خود کے اوپر رحم کر۔ جو ظلم کر سکتا ہے کر، جو بربریت سوچی ہے اسے آزما، ساری بربریت کے سمندر ہم پہ کھول دے، کائنات کا ہر ظلم ہم پہ ڈھا دے، لیکن علی کی بیٹی زبان دے کے جا رہی ہے جب تک قیامت باقی ہے، جب تک محشر باقی ہے، جب تک یہ سورج افق پر روشنی دے گا، میں علی کی بیٹی آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اسی پہ مسائل کی طرف پڑھوں گا، لیکن آخری فقرہ کا استقبال بی بی زینب کا یہ جو علم غیب کی خبر ہے، بی بی زینب کا یہ جو دعویٰ ہے، اس کو سچ ثابت کرنا۔ سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث جو بھی مجلس میں بیٹھا ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین کہنا۔ بی بی زینب نے فرمایا اے یزید ظلم کر، بربریت کر، تو جو کر سکتا ہے کر، میں زبان دے کے جا رہی ہوں تیرے قبر میں بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، حسین حسین پوری کائنات پہ بنایا جائے۔ لبیک یا حسین، یا حسین، پیچھے والے آپ ہاتھ کھڑے کرو، یا حسین، کوئی ہاتھ نیچے کرنا، مرد و جوان میری بیویاں بھی، یا حسین، لبیک یا حسین، کہنے پہ دربار کی کایا پلٹنے والی تھی۔ یزید نے اشارہ کیا یہ مؤذن کے کہنے پہ نہیں رکے گی، لاؤ وہ تشت لے کر آؤ۔ عزادارو علی کی بیٹی یہاں خطبہ دے رہی تھی، تشت لایا گیا، اس کے اوپر سبز رومال تھا، یزید کے قریب لایا گیا۔ اس کمینے نے تخت کے اوپر سے جب رومال اٹھایا، بہن کے سامنے بھائی کا ذبح ہوا چہرہ تھا، خون میں اٹا ہوا فہن کے بھائی کا لاشا تھا، وہ سر حسین ابن علی تھا۔ اس یزید نے حسین کے تشت کو اٹھانا شروع کیا۔ عزادارو ماتم کے لیے فخر کرنا، اٹھاتے اٹھاتے اتنا قریب لایا، یزید کے سامنے حسین کا سر تھا۔ روایت کے فقرے ہیں کٹے ہوئے حسین کے سر کے لب ہلنے لگے، آواز آنے لگی زینب میری بہن تیرا شکریہ، زینب میری بہن تو جیت گئی، زینب تو نے میرا مقصد پورا کر دیا۔ پلٹ کے زینب کی آواز آئی بھیا مجھے معاف کرنا، تیری سکینہ نہ بچا سکی۔ اجرکم علی اللہ، بھیا تو جو امانت دے کر گیا تھا میں تیری سکینہ نہ بچا سکی، بھیا تیری سکینہ کو کفن نہ دے سکی، بھیا تیری سکینہ کو لوارثوں کی طرح تماچے مارے جاتے تھے، بھیا تیری سکینہ کے ہاتھ باندھے گئے تھے، بھیا تیری سکینہ کے گلے میں رسی لا کے پھڑایا جاتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، رونا آئے تو گریہ کرنا ورنہ چپ ہو جانا۔ آج اس شہزادی کا مصائب ہے جس کو سننے کے لیے سجاد بھی مجلس میں آتا ہے، آج اس بی بی کا مصائب ہے جس کو سننے کے لیے اس کی ماں زہرا بھی آتی ہے۔ عزادارو زینب کی بڑی محنت ہے، آخر زینب خاتون تھی، تھک گئی علی کی بیٹی۔ روایت کہتی ہے خطبہ ختم ہونے کے بعد رونے لگی اور رو کے فرماتی ہے وَغُرْبَتَ وَأَسَفَ، اے یزید فَمِنَ الْعَدْلِ، کیا یہ عدل و انصاف کی بات ہے؟ تقدیر کا امائے کا وسعاد رسول اللہ زبایا، فرمایا تیری لونڈیاں بھی پردوں کے حجروں میں بیٹھی رہے، محمد کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہ ہو۔ یزید کیا یہ انصاف ہے؟ جو آوارہ لڑکے گلی کے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ میری طرف اشارہ کر کر کے کہتے تھے یہ جس کے سفید بال ہے یہ علی کی غیرت ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سوچ کے مت رونا، شہیدہ کربلا کا ماتم ہے، یہ فاتحہ شام و کوفہ کا ماتم ہے۔ یزید یہ انصاف نہیں، چوک کے آوارہ لڑکے ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے، یزید یہ انصاف کی بات ہے
ترک کے بادشاہ ہماری بیٹیوں کو غلامی میں طلب کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں. عزادارو تھک کے جب آئی نا مدینہ ختم کر گیا. بہت ہو گیا مسائل. آج سارے فضائل میں بھی مسائل بھی پڑھا گیا ہے. نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے نہ آپ میں ہمت سماعت ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زحمت دوں اور زبردستی رلاؤں. صرف اتنا رو جتنا تمہارا دل چاہتا ہے. اگر زیادہ کا مطالبہ کرو گے تو پڑھ دوں گا. آزادارو جب تھک کے آئی نا علی کی بیٹی مدینہ واپس, تو بشیر حضلی سے کہا مجھے کچھ فاصلے پہ روکی. علی کی بیٹی نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا. ٹھیک کر کے محمد کی طرف رخ کر کے کہتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. اے مدینہ محمد ہمیں قبول نہ کرنا, اب ہم چادروں والیاں نہیں رہی. اجرکم اللہ. اے مدینہ محمد ہمیں قبول نہ کر. اللہ میری والدہ کی رحمت نازل فرمائے. اللہ آپ کے مرحومین پر رحمت نازل فرمائے. جن کے بے اولاد ہیں انہیں جھولیاں عطا فرمائے. میرے سید زیادہ تشریف فرمائے. جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھو, فکر سنتے جانا. مدینہ محمد ہمیں قبول نہ کرنا. ہم جب گئے تھے تو عباس ساتھ تھا, اب عباس کو لے کے واپس نہیں آئے. مدینہ جدنا ہمیں قبول نہ کرنا. یہ کہتی ہوئی علی کی بیٹی جب محمد کے روزے پہ آئی نا, یہ کوئی مسلمان ہو اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل ہو, وہ ہائے نہ کرے میں نہیں مانتا. مولانا طارق جمیل صاحب مصائب پڑھ رہے تھے مولا حسین کے. پڑھ کے انہوں نے کہا جس کے سینے میں دل ہے پتھر نہیں, وہ حسین کا مصائب برداشت نہیں کرتا. میرے سارے سنی دیوبندی اہل حدیث بھائی فقرہ سننا. علی کی بیٹی جب محمد کے روزے پہ گئی نا, ایک تھیلی تھی اس کے ہاتھوں میں, تھیلی میں خون والا کرتا تھا. کرتے کو نکال کے محمد کے روزے پہ لٹا کے کہتی ہے محمد یہ اسی کا کرتا ہے جس کو چومتے ہوئے تو تھکتا نہیں تھا. دیکھ کس تسلی سے تیری امت نے مارا ہے. عزاداروں بیان کرنے لگی مسائل. پھر اس کے بعد سیدان فقرہ کہا نانا اگر نہ محرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیاں اٹھا کے دکھا دے. ماتا آخری فقرہ سننا مختل کے. شہزادی شام نے پورا مسائل سنایا. علامہ یار شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہوتے تھے شہزادی شام سارا مسائب سنا کے روزہ رسول کی دیوار پہ پیشانی کی ٹیک سے بیٹھ گئی. ایک سید زادے نے باہر جا کے پوچھا قبلہ جب مسافر تھک کے بیٹھتا ہے تو پیشانی کی ٹیک سے نہیں, وہ تو اپنی کمر کی ٹیک سے بیٹھتا ہے. سید زادے نے فقرہ سنا, سر سے امامہ اتار کے کہا وہ مسافر ٹیک کے پشت سے بیٹھتا ہے جس کی پشت سلامت ہو. حسین کی بہن کو شام کے بازاروں میں اتنے تازیانے مارے گئے, اب وہ بیٹھنے کے خواب. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کر اے میرے اللہ تجھے آل محمد کی اجڑی ہوئی غیرت کا واسطہ. پروردگار ہمارے سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. اے میرے اللہ جن زحمتوں سے جن مشکلوں سے زینب نے دین بچایا اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ یہاں پہ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے کہ جو آج سے پہلے امام زمانہ کی طرف متوجہ نہیں تھے. مجھے نہیں پتا اگلے سال میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, میں ایک دعا کر کے جا رہا ہوں اے میرے اللہ ہمیں اپنے دور کے امام کی معرفت عطا فرما. اے میرے اللہ میرے مولا کے دل کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرما. اے میرے اللہ مجلس میں بڑے چہرے میں ایسے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے آج دعا مانگی ہوگی کہ آج کے بعد نماز قضا نہ کریں گے. میں نے کل خمس پہ بات کی, میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے میں نے خمس کا حساب کرانا ہے. بڑے باعمل لوگ تشریف فرمائے. اے میرے پروردگار ہر کسی کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو آج کی مجلس میں عمل کے لیے وعدہ کر چکا ہے اسے استقامت عطا فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے شہزادی شام کے روزے کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں شہزادی فدق کے روزے کو تعمیر عطا فرما. اے پروردگار آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہے بالخصوص الہی امین کہنا پروردگار جو بھی شہزادی شام کے روزے کا تحفظ کر رہے ہیں انہیں سلامتی عطا فرما. دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما.
بروز قیامت ہمیں سچے عزاداران حسین میں محشور فرما، ولایت علی کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ فرما۔ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بہت سارے مومنین یہاں پہ بے روزگار ہیں، بہت سارے بے اولاد ہیں، بہت سارے پریشان حال ہیں، بہت سارے اپنی جھولیوں میں دعائیں لے کر آئے ہیں۔ اے کائنات کا خالق، تو آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہر کسی کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ عزدار و ماتمی دو بھائی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے کہا گیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو بھانجا بھی بے اولاد ہے، نیا شیعہ ہوئے، ان کے لیے دعا کا کہا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایک فوجی شہید کی بیوہ مومنہ بہن نے اپنے کم سن بچوں کے سلامتی کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اس اشرے کے لیے، پروردگار اس خمسے میں آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہر کسی کی دل کی دعا کو تو جانتا ہے۔ اے راتوں کو بھی اپنے بندوں کا خیال رکھنے والے، ان تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ بہت سارے بیمار ہوں گے، بہت سارے، بالخصوص ایک مومن نے کہا ان کا مقدمہ تھا، پروردگار ہر کسی کی مشکل آسان فرما۔ الہی امین سارے مل کے خلوص سے کہنا، پروردگار دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، وارث خون حسین حضرت حجت ثانیہ شریف ہمیں اپنے مولا کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اے پروردگار سچے عاشقان امام میں ہمارا شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص میری والدہ محترمہ، بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین جن کا کوئی پڑھنے کہنے والا نہیں ہے، ہر کسی مرحوم کے اوپر شہدائے ملت جعفریہ کے پروردگار درجات بلند فرما، انہیں شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو ہماری بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ ایک مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ بانیان کے مرحومین کے لیے، میری والدہ مرحومہ کے تمام کے لیے سورہ مبارکہ الفاتحہ۔